روزے میں آپ لوگ آئے. ریئلی آنرڈ کہ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اتنے سب کے سب آئے ہیں. بہت بہت شکریہ. بیسکلی آج جمع ہونے کا مقصد آپ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہوا تھا کچھ دن پہلے 21 مارچ 2023 کو, جب صبح فجر کی نماز کے بعد ایک سنی علماء کونسل کے مولانا صوفی عبدالقیوم صاحب کو شہید کیا گیا تھا صبح 7:30 بجے, جس کے بعد کافی چیزوں میں آپ نے دیکھا تھا سوسائٹی میں تھوڑا سی ٹینشن جنریٹ ہوئی. کسی نے اس کو ایتھنک رنگ دیا, کسی نے کچھ دیا, سیکٹیرین ایشو کی طرف لے گیا. لیکن الحمدللہ ہماری انویسٹیگیشن ٹیم نے, ایس ایس پی آپریشن ایسٹ اور ان کی ٹیم نے, اور انویسٹیگیشن اور حساس ادارے کی مدد سے ہم نے ان کے قاتلوں کو پکڑ لیا. اور یہ مقدمہ نمبر ہے 2023 کا, تھانہ گلستان جوہر, جس میں اگر آپ نے سی ٹی وی بھی دیکھی ہوگی, یہ اس پہ کافی زیادہ چلی بھی ہے, جس میں 2 اشخاص جو ہیں آتے ہیں موٹر سائیکل پہ اور ایک مولانا صاحب کو وہاں پہ ٹارگٹ کر کے شہید کرتے ہیں. اس سلسلے میں اور ایشوز کے ساتھ اس کو اسٹارٹ میں تو جوڑا گیا. اس کے بعد ایک آدھ انسیڈنٹ کراچی میں اور ہوا, اس کے ساتھ بھی اس کو ازمپشن تھی کہ کنیکٹ کیا گیا. لیکن ڈیورنگ انویسٹیگیشن اور ان بندوں سے پکڑ کے پتہ چلا کہ ایک انڈیپینڈنٹ کیس تھا جس کا کسی اور کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد ایک جو ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں چیزیں کلیئر ہوئی ہیں, باقی ہم نے مین ٹارگٹ کلرز تو پکڑ لیے ہیں جنہوں نے کیا, پیسے لے کے کیا, ویپن ریکور ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ باقی بہت ساری چیزوں کی نشاندہی ہوگی, بہت سارے ایویڈنس بھی ہیں. اور انہوں نے ابھی پولیس کے سامنے سارا وقوعہ بھی بیان کیا, کس طرح ہوا, کیسے کیا گیا اور کس کے کہنے پہ انہوں نے کیا ہے. لیکن ابھی مزید اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ہم نے ان کے ہینڈلرز کو پکڑنا ہے, کس پرپز کے لیے کیا گیا. لیکن جو ابھی تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے, یہ ایک زمین کا مسئلہ تھا, پلاٹ کا مسئلہ تھا, جس میں ایک شخص ہے اس کا تنازع تھا مولانا صاحب کے ساتھ, اور وہ وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتا تھا, اور جس کے لیے وہ روک رہے تھے. ابھی تک جو ہمیں تھوڑی سی چیز کلیئر ہوئی ہے, اس ایشو میں اس نے ان کو پیسے دیے اور ان کو ٹارگٹ کرایا گیا ہے, ان کو شہید کیا گیا. تو اس سلسلے میں ہم نے پولیس نے حساس ادارے کی مدد سے جن کو پکڑا ہے, اس میں علی اکبر عرف شاہد, یہ وہ مین شوٹر تھا جس کے پاؤں پہ آپ نے سی ٹی وی میں دیکھا پٹی بھی بندھی ہوئی تھی, چوٹ لگی تھی. اور دوسرے کا نام ہے تنویر. یہ علی اکبر جو ہے یہ پہلے بھی 2013 میں ایک سیاسی ملیٹنسی کی وجہ سے جیل گیا تھا. اس نے 2013 میں ایک شمامہ پہ ایک لڑکے کو ٹارگٹ کیا تھا پولیٹیکل ملیٹنسی کے گراؤنڈز پہ. اس پر یہ جیل گیا, کافی عرصہ جیل میں رہا. وہاں پہ اس کی ملاقات ہوئی یہ دوسرا آدمی جو تنویر کے ساتھ. تنویر ایک ماڈل کالونی کے کیس میں یہ بھی جیل میں تھا. اس کے بعد یہ اس وقت جو ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کے لیے کام کرتا ہے. تنویر موٹر سائیکل چلاتا ہے, اور ان دونوں نے مل کے پیسے کے لیے جو ہے ان کو پیسے مل رہے تھے, اور جو ان کا ہینڈلر تھا اس کے کہنے پہ مولانا صاحب کو ٹارگٹ کیا صبح 7:15 بجے. اس میں جو ہینڈلر تھا وہ ان کے ساتھ شامل تھا, وہ وہاں موجود تھا, اور ان کی ریکی کرنے میں ساری چیزوں میں وہ شامل رہا ہے. لیکن ٹارگٹ کرنے میں اور آ کے جو ٹارگٹ کیا وہ ان دونوں لڑکوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ اس سلسلے میں جو موٹر سائیکل استعمال ہوئی وہ بھی ہم نے ریکور کر لیے. جو اسلحہ ریکور ہوا ہے وہ بھی میچ کر گیا ہے ہمارے پاس, اور موبائل فون جس سے یہ فون پہ آپ استعمال کیا وہاں پہ آنے کے لیے جانے کے لیے وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا. تو کافی حد تک ہمارے پاس جو شواہد ہیں اس کیس کے وہ مل چکے ہیں. مزید انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے, اور باقی چیزیں جو ہیں جو ہمیں کلیئر ہوں گی وہ مزید جب اس کی باقی لوگ پکڑے جائیں گے جو ہینڈلر ہیں جنہوں نے ٹارگٹ دیا جس آدمی نے, اس کے بعد یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اچھا بتائیے گا کہ اس میں جو ملزمان ہیں انہوں نے اس کو سپاری دی گئی تھی, کتنے پیسے لیے تھے, اور یہ پتہ چلا کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے, تو کون سی والی ایم کیو ایم سے کا تعلق؟ دیکھیں یہ پہلے ان کا تعلق رہا ہے, میں نے بتایا 2013 میں یہ جو گئے تھے اس وقت یہ سیاسی ایشوز پہ ٹارگٹ کلنگ کی تھی اور یہ جیل میں گئے تھے. اس کے بعد ابھی یہ صرف ایک سپاری جس طرح آپ نے کہا کہ اس مقصد کے لیے 2.5 لاکھ روپے ان کو مل گئے تھے, 2.5 لاکھ روپے ان کو کام کرنے کے بعد ملنے تھے. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس وقت ان کا سیاسی کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, یہ پیسے کے لیے انہوں نے کیا ہے. دیکھیں جو ایکسپیکٹڈ ہے ایک تو کنفرم ہے, اس کے ساتھ ایک اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی اور بھی ہوگا. 2 اور ہیں جو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں جلد پکڑے جائیں گے, نشاندہی ہوگی. پلاٹ کا تنازع تھا یا مسجد بنانے
है कि फिरका वारियत नहीं, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से उससे ताल्लुक नहीं है। ये इधर वो जो आप जिसको रेफर कर रहे हैं वो इशू दूसरे थाने की हद का है। ये जो ज़मीन का मसला है वो इधर का ही है, वो क्योंकि जिधर ये इंसिडेंट हुआ है उसी इलाके की जगह का इशू है। कत्ल करवाने वाला कह रहे हैं किसी इदारे का एहलकार या अफसर है। देखें, वो कभी किसी, हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि कभी किसी इदारे का है, फिर पता चलता है किसी का है, वो शायद किसी भी का भी ना हो, लेकिन अभी हमें खुद भी क्लियर नहीं है, वो मजीद इन्वेस्टिगेशन में से पता चलेगा। लेकिन अभी तक वो एक प्राइवेट आदमी है जिसकी निशानदेही हुई है। मास्टरमाइंड है, वो बिल्कुल सामने रहता था, इनको जहां कत्ल किया उसके बिल्कुल सामने आने का करीब उसी इलाके का रिहायशी है, करीब ही उसकी रिहाइश थी और इसीलिए उसका तनाज़ा मस्जिद में मौलाना साहब के साथ था। इन्होंने पहले कंप्लेन की थी कि इनके और आपस में तनाज़ा चल रहा है आपस में। नहीं, इस तरह की कंप्लेन देखें, ये कोई उस लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं था। एक और कहा जा रहा है वो खुद का एफआईआर का इजहार भी हुआ करता था, उसको किसी से ताल्लुकात जोड़े जा रहे हैं। जी। एक और के पास आपको कोई तंजीम का था बंदा जिसको इससे जोड़ा जा रहा है कि उनके कारकुनामा। नहीं, देखें, अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। अभी टारगेट जिसने मारा वो है, देखें इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग है। जिसने टारगेट किया उसने मारा, वो हमारे पास आ गया, वेपन रिकवर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, आइडेंटिफाई हो गए, शनाख्त हो गई और उसने एक्सेप्ट कर लिया। और हमें ये भी पता चल गया कि क्यों मारा, कितने पैसों से मारा। लेकिन वही मैंने आपको कहा कि जो मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी तो और चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन फिरका वारियत का जिस तरह इन्होंने भी सवाल किया, वो अभी तक ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई है। कोई और सवाल किसी का? ईस्ट में एक और मर्डर हुए थे, एक तो ईस्ट में मर्डर हुए थे, जमशेद क्वार्टर में गाड़ी पे फायरिंग हुई थी, कल में गाड़ी पे फायरिंग हुई। इन केसेस में क्या अपडेट है? जमशेद में गाड़ी पे फायरिंग वाला नहीं है, वो कायदाबाद वाली एक फायरिंग हुई थी। और वो जमशेद वाले, देखिए अब वो जो इश्यूज़ हैं वो इस तरह के इश्यूज़ नहीं है, वो डिफरेंट इश्यूज़ हैं और वो मेरे पास अभी उसकी डिटेल नहीं है। बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद सेक्टेरियन और उन इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक यू। पहुंच गई है, हमें कंफर्म हो गया है, शनाख्त हो गई है, सारी चीज़ों की होगी है। उसको एक दफ़ा गिरफ्तार कर लें तो हमें ज़रा क्लियर होगा कि क्यों किया उसने। जिस तरह जो कि हमारा अभी तक इन्वेस्टिगेशन एक प्लॉट का इशू बताया इधर का, और होपफुली यही होगा, लेकिन यू नेवर नो आगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। मुकद्दस साहब ये बताइएगा कि रमजान में शाम के औकात में अक्सर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं और आपके पास बड़ी बड़ी मार्केट है जिसमें तारीख रोड है, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे कि शहरी सुकून से शॉपिंग कर सकें स्ट्रीट क्रिमिनल? बादराबाद, गुलशन। देखिए, हर साल रमज़ान में हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। इस दफ़ा मैन पावर भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। हमारे पास मैन पावर का इस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है बिकॉज मल्टीपल चीज़ों में पुलिस इन्वॉल्व है। हम लोग सेंसस ड्यूटी पे भी हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी ड्यूटीज़ भी हैं। थ्रेट आपको पता है कि यूपी पे हमला हुआ, लेकिन रमज़ान में इंशाल्लाह जैसे पहले करते हैं डिप्लॉयमेंट, हम हर इस रमज़ान में भी हर मार्केट में डिप्लॉयमेंट होगी और होपफुली चीज़ें अभी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ हैं, मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।